یا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل پیرا ہوں گے اور اس مقصد تخلیق کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں گے۔ اچھا، بہت سے درویش لوگ ہیں، صوفی لوگ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ اثرات کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ یہ اب آخری بات ہے، بیان کو کلوز کر رہا ہوں، لیکن یہ سوال سامنے ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی، ذکر و فکر کرنے کے بعد بھی وہ اثرات کیوں نہ ظاہر ہوئے؟ اس کی اب میں مثال دیتا ہوں۔ شہد آپ ڈالیں، کتنی پیاری چیز ہے، فیہ شفاء للناس، قرآن کریم میں کہ اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا۔ اس کو ڈالیں برتن میں، اس میں سوراخ ہو تو کیا اس میں رہے گا؟ اتنی پیاری چیز ہے، یہ کیوں بہہ رہی ہے؟ دودھ ڈالیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، وہ رہے گا اس میں۔ پانی ڈالیں، رہے گا؟ کیوں نہیں ٹھہر رہا ہے اس میں سوراخ ہے۔ اس وجہ سے وہ جتنا کچھ ڈالتے ہیں، بڑا بڑا اعلیٰ چیزیں، شہد بھی اس میں ڈال دیا، اس میں جوس بھی ڈال دیا، انار کا جوس بھی ڈال دیا، اس میں جناب بڑی بڑی قیمتی چیزیں ڈالی، وہ ٹھہرتی کوئی نہیں اس میں، وہ بہہ جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو یہی حال ہے ان لوگوں کا معذرت کے ساتھ جو ذکر و فکر میں تو لگے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، دروشی پڑھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا برتن وہ جو ہے وہ سوراخ والا برتن ہے۔ اب برتن میں سوراخ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے غیبت سے۔ غیبت جو ہے یہ نیکیاں کھا جاتی ہے، لوگ اس کو عام سمجھتے ہیں، اور آج کل کے ماحول میں غیبت کو گناہ کوئی سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ بھی نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کی بیک بائٹنگ کرنا، دو بندے بیٹھے ہوئے تھرڈ پرسن کو برے لفظوں میں یاد کریں، اس کی بیک بائٹنگ کر کے خوش ہوں کہ ہم اس کی عزت کے درپے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلت دے۔ بندوں کے ہاتھ میں ہوتی تو کب کی وہ عزتیں لوگوں کی وہ ختم کر بیٹھتے، لیکن باوجود چاہنے کے جب کسی کی عزت ختم نہیں کر سکتے تو ماننا پڑتا ہے کہ رب جسے چاہے عزت دے، رب جسے چاہے ذلت دے۔ بندہ کیوں درپے ہو رہا ہے کہ فلاں ایسے تو فلاں ایسے، فلاں ایسے تو فلاں ایسے؟ اس کام میں نہیں لگنا چاہیے۔ یہ اپنی نیکیاں اصل میں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے، اس کا سوراخ والا برتن بن جاتا ہے نا۔ تو نیکیاں نکلی اور کہاں گئی؟ جس کی بیک بائٹنگ کی، جس کی غیبت کی، اس کے نام اعمال میں ساری نیکیاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو کسی نے آگے کہا جناب فلاں فلاں بندہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا تھا، مقصد بڑکانا تھا کہ یہ بھی چغلی لگا رہا ہے نا، چغلی تو غیبت سے بھی اگلی شکل اور بری ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، جب جانے لگا فرمایا کہ یہ مٹھائی پڑی ہے، یہ مٹھائی جو ہے وہ اس بندے کو جا کے دے دینا میری طرف سے تحفہ۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ میں تو بڑکانے آیا تھا اور میں تو ان کو مطلب اس سے ناراض کرنے آیا تھا، یہ الٹا اس کو تحفہ بھی آ رہے ہیں، مٹھائی بھی آ رہے ہیں، یہ کیوں حضرت صاحب؟ اور فرمایا تو نے پتہ نہیں تجھے حدیث پاک کا کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں، غیبت جس کی جا رہی ہے، جس کی وہ غیبت کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے میری غیبت کی، مجھے برا کہا، تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ میرے نامہ اعمال میں منتقل ہوگی۔ وہ تو اصل میں میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے، وہ مجھے اپنی نیکیاں دے رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ نیکی نہ کروں، میں اس کو مٹھائی نہ دوں کہ جو اپنی نیکیاں مجھے ٹرانسفر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا حل ہے یہ غیبت کو ختم کرنے کا۔ ہاں جی، یہ خواجہ حسن بصری فرما سکتے ہیں جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے فیض پایا ہے اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں پرورش پائی ہے۔ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی عبادت کا مقصد تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن برتن اکثر کا سوراخ والا ہے کہ جس میں ڈالتا تو بہت کچھ جا رہا ہے، عمرے بھی ڈال رہا ہے، حج بھی ڈال رہا ہے، نمازیں بھی ڈال رہا ہے، نفلیں بھی ڈال رہا ہے، صدقے بھی ڈال رہا ہے، خیرات میں، وہ سوراخ سے باہر نکلتے جا رہے ہیں۔ مثلا ایک سوراخ یہ بھی ہے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ حدیث شریف میں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار امام الانبیاء سید الانبیاء سرتاج انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرتا ہے اس کی 40 سال کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ اب 40 سال تو کہیں نے کی بھی نہیں ابھی جی۔ تو ایک بات کرنے سے یہ رب کا دربار ہے بھائی، یہ رب کا گھر ہے۔ حضرت امام زین العابدین جب وضو کرتے تھے تو ان کے چہرہ زرد ہو جاتا تھا وضو کرتے کرتے، تو کہنے لگے کہ
یہ کیا بات ہے؟ آپ جب وضو کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کے رنگ ہی زرد ہو جاتے ہیں. فرماتے جانتے نہیں میں کس کی بارگاہ میں پیش ہونے لگوں؟ کس کی بارگاہ میں؟ تو جس کا جتنا رتبہ ہوتا ہے، میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے وہی بندے ہیں جو علم والے ہیں، ان کو پتہ ہے رب کی شانیں کیا ہیں، اس کے حضور پیش ہونا کیا درجہ رکھتا ہے. تو اس لیے آج کے بیان کے 3 حصے ہوئے. نمبر 1 زندگی کا مقصد کیا ہے، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 کے حوالے سے. نمبر 2 سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کریں تو ہم زندگی کا اکثر حصہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں گزار سکتے ہیں کہ اپنا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. تو یہ سارے کام جو ضروریات میں داخل ہے، ضروریات میں داخل ہے، وہ عبادات میں داخل ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت سے. تیسرا حصہ یہ ہے کہ باوجود عمل کرنے کے وہ ثمرات، وہ فوائد وہ حاصل کیوں نہیں ہوتے، اس کی میں نے مثال دی سوراخ والے برتن سے، کہ غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی، بدنگاہی، بدگمانی، اس قسم کے گناہوں سے وہ نیکیوں کا خزانہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، جس کو بڑی محنت سے اکٹھا کیا تھا میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف. انہوں نے ایک جملے میں ہی بات کر دی. وہ کہتے ہیں پریا ادا جانیے جیڑا توڑ چڑھے. توڑ چڑھانا اصل میں کام ہے جس کی ہم دعا کرتے ہیں جمعہ والے دن، جب دمے واپسی ہو یا اللہ، یا اللہ جب ہمارا آخری سانس نکل رہا ہو نا، اس وقت ہمارے زبان پہ کیا جاری ہو، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین وما علیہ